أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کونین کے آقا، امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جانثاران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1455 سال پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا کر جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، پھر آمین کہیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، آمین کہیے۔ بوقت تہجد قبولیت دعا کا وقت ہے، آپ کی انشاءاللہ دعا حلق سے نکلے گی، فلک میں پہنچے گی، آمین کہتے چلے جائیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، اور جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، آمین۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل میری نظر بخش دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، بیچ میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں دیں، قریب آ جائیں سب، خلاق عالم، بیچ میں فاصلہ نہ چھوڑیں، رزاق مخلوقات، الہ العالمین، احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی جس نے ایک لفظ کن سے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا فرما دیا۔ وہ خالق کائنات ہے کہ جس نے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے سورج کی روشنی ہم تک 8.5 منٹ میں پہنچا دی۔ وہ رب ذوالجلال ہے جس نے سورج کے وزن کو 2 آکٹیلین کلو گرام کی شکل میں رکھ دیا۔ وہ رب ذوالجلال ہے جس نے 81 ارب ٹن وزنی چاند کو ہمارے لیے چمکا دیا۔ وہ رب کریم ہے کہ جس نے ہماری زمین کو 6 کوارڈیلین، 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے، 6 کوارڈیلین کلو کی زمین بنا دی۔ وہ رب ذوالجلال ہے کہ جس نے ہوا و فضا میں اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کو ہواؤں کے اندر کھانا کھلا دیا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے۔ یہ محل باڑی میں ہونے والا جلسہ بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہوا۔ جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا۔ صوبہ بہار جس کو رب ذوالجلال نے 93,000 کلومیٹر 93,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا پڑوسی صوبہ بنگال 88,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں عرض کر دوں 88,000 اسکوائر کلومیٹر، 5,000 اسکوائر کلومیٹر زیادہ ہے صوبہ بہار۔ بنگال اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارا نیشنل سانگ، ہمارا راشٹریہ گان بنگال ہی میں لکھا گیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ڈاکٹر رویندر ناتھ ٹیگور نے 1912 میں جن گڑ من ادھینایک جے ہے لکھا تھا۔ ملک ہندوستان میں آج بے شمار اردو اخبارات ہیں، لیکن سب سے پہلی مرتبہ اردو اخبار شائع کرنے کا شرف، سب سے پہلی مرتبہ اردو اخبار پرکاشت کرنے کا باقاعدہ اعزاز اگر حاصل ہے تو شہر کلکتہ کو بنگال ہی کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ 1828 میں جامع جہانما، اخبار کا نام جامع جہانما 1828 میں بنگال میں شائع ہوا۔ منشی ہری ہر دت رائے یہ مالک تھے اخبار کے۔ ادنڈ ماتنڈ ہندوستان کا سب سے پہلا باقاعدہ ہندی اخبار 1828 میں، اور اردو کا پہلا اخبار 1822 میں۔ مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ He was the first education minister of our country. ہمارے ملک ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی تھی مدینہ منورہ میں میں عرض کر دوں آپ سے 1889 عیسوی کے اندر، اور جن کا انتقال ہوا 1958 میں۔ میں عرض کر دوں انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے باشندوں میں جنگ آزادی کی روح پھونکنے کے لیے الہلال نامی تاریخی اخبار بھی کلکتہ سے نکالا تھا۔ بے شک بے شک۔ اسی صوبہ بہار میں
ہمارے شہر لکھنؤ کا عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، جس کے موجودہ ناظم باوقار اور جمعیت علماء، میں عرض کر دوں آپ سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر باوقار استاد العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ میں عرض کر دوں آپ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کا تعلق اسی صوبہ بہار سے. بے شک بے شک. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلامہ ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1953 میں عرض کر دوں آپ سے ان کی بھی پیدائش صوبہ بہار پٹنہ کے قریب دیسنا نامی گاؤں میں ہوئی. میں عرض کر دوں ولایت علی کو کون بھلا سکتا ہے جنگ آزادی میں، جس نے باقاعدہ بڑے جیالے انداز میں شان مجاہدانہ کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا. عنایت علی کو کون بھلا سکتا ہے، یہ بھی بہار کے ہیں. پٹنہ کا نام، پٹنہ کا قدیم نام عظیم آباد ہوا کرتا تھا. میں عرض کر دوں شاید عظیم آبادی کا نام سنا ہوگا. میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، شاید عظیم آبادی کا مشہور شعر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اسی صوبہ بہار میں کشن گنج باقاعدہ ایک تاریخی سرزمین اور اس کا یہ علاقہ اور محل باڑی کا یہ علاقہ، یہ چمکنے والی 18 ٹیوب لائٹیں، یہ چمکنے والی 18 ٹیوب لائٹیں اور یہ 4 کیمرے اور یہ تقریباً 82 کی تعداد میں غبارے جو پھولے ہوئے ہیں، 82 کی تعداد میں غبارے. میں عرض کر دوں ایک ایک چیز بیان کر رہی ہے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، اول ہمارا اللہ ہے، آخر ہمارا اللہ ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. ذکر الہی کے ساتھ بیان شروع ہو گیا. چند لمحوں میں اجازت لے لوں گا. یہ ہمارے رفیق مکرم فاضل نوجوان عزیزم مداح رسول عزت مآب علی جناب حافظ و قاری محمد شمشاد میاں راہی سلمہ اللہ تعالی عز و جلہ کی محنت جمیلہ ہے. خاکسار سے اس قدر رابطہ قائم فرمایا ہے. آپ نے رات دن باقاعدہ یہاں کی آپ کی محنتیں بتائی ہیں، آپ کی جانفشانیاں بتائی ہیں. جن حالات میں جلسہ منعقد ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش جمیلہ کو قبول فرمائے. ریحان غالب میاں کی محنتوں کو ان کے تمام رفقا، دوست، ان کے فرینڈ سرکل، جس شخص نے بھی باقاعدہ اس کے اندر کھانا پکایا اور علماء کرام کے انتظامات، ان کے ناشتے کا اور قیام الطعام کا انتظام فرمایا، اے اللہ سبھی کو اجر جزیل سے نواز دیجئے. اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین. آج بڑی منفرد نظامت عزیزم مفتی محمد معروف میاں سلمہ راہی صاحب کی لکھنوی طرز کی نظامت کافی عرصے کے بعد پھر سے سننے کو باقاعدہ ملی. تمام شعراء اسلام جنہوں نے آپ کے سامنے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ سبھی کے نعتیہ کلام کی برکتوں سے ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کا بھی اس میں حصہ مقرر فرمائے. آمین. تمام مقررین، تمام علماء دین نے جو کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو سیرت رسول، عظمت صحابہ، ذکر اولیاء کرام، ذکر تابعین، اصلاح معاشرہ کی باتیں، جزاک اللہ، ذکر معاشرہ، اصلاح معاشرہ کی جو باتیں پیش فرمائیں، اللہ رب العالمین ان تمامی حضرات کی تقاریر کو پر اثر بنا دے اور ان سب پر، ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے. ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے. ماہ رمضان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، ماہ رمضان میں شب قدر آتی ہے، ماہ رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی دیے ہوئے مال کی باقاعدہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. عید الفطر کے مہینے میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. عید الاضحیٰ کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عالم اسلام سے، پوری دنیا سے ایمان والے اللہ کے دیے ہوئے مال حلال سے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. میں عرض کر دوں شعبان المعظم آنے والا مہینہ، شعبان المعظم جس حوالے سے جانا چاہیے اس حوالے سے جلدی کوئی تذکرہ نہیں کرتا. آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اسی شعبان المعظم میں رب ذوالجلال نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا. اسی شعبان المعظم میں 15 شعبان المعظم منگل کے دن، 15 شعبان المعظم منگل کے دن 11 جنوری سن 600، میں عرض کر دوں آپ سے سن 624 عیسوی میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے شعبان المعظم کا مہینہ، اور یہ رجب کا مہینہ ہے. اس رجب کے مہینے کی فضیلت یہ ہے جلسہ بہت مبارک اور متبرک مہینے میں منعقد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کیونکہ اللہ کی مرضی ما تسقط من ورقہ، ایک پتا دنیا میں درخت، how many trees in the world at present time at currently دنیا میں کتنے درخت ہیں؟
ہم نے پڑھا تھا باقاعدہ آپ سے سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا ریفرنس مجھے ملا. دنیا میں تقریباً 30 کھرب 40 ارب درخت ہیں، پیڑ ہیں، اور اس کے متعلق اللہ کا دعویٰ ہے ما تسقط من ورقہ، ایک پتی نہیں گرتی مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منعقد ہوا. تو شہر مکہ بے مثال، یہ باقاعدہ محل باڑی کی شان میں چند کلمات آ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں، الفاظ آتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے. یہ یاد نہیں ہوتا، یہ رٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ کچھ پہلے سے پری پلاننگ نہیں ہوتا، یہ پوری طرح سے باقاعدہ طور پہ حفظ کیا ہوا نہیں ہوتا. یہ تو مدینے والے آقا کا معجزہ ہے کہ جب بھی شان رسول بیان کرے گا ہمارا عالم ممبر اسلام پہ بیٹھ کر مدینے والے آقا کی جب سیرت طیبہ بیان ہوگی تو اللہ تعالیٰ الفاظ باقاعدہ سکھاتا جائے گا، بتاتا جائے گا، اور قیامت تک کے تذکرہ مصطفیٰ ہوتا جائے گا. نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کا اسلام قیامت تک، اللہ کا پیغام قیامت تک، نبی کا مقام قیامت تک، اس امت کی حفاظت قیامت تک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خالی ایک دن کی اذانوں میں ہمارے ملک ہندوستان کی 29 لاکھ مسجدوں میں ہونے والی، میں عرض کر دوں آپ سے، 1,45,00,000 اذانوں میں ہمارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی، میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی 1,45,00,000 بار خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے لیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. 332 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مخاطبت فرمائی لفظ قل کے ذریعے. قل اے نبی کہہ دیجئے، قل اے پیغمبر فرما دیجئے، قل اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے. تو نبی کی ذات بے مثال ہے. میں بات کر رہا تھا شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال. سبحان اللہ کہتے ہیں نبی کی شان میں، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار حرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، اماں عائشہ بے مثال، بی بی خدیجہ بے مثال، اماں خدیجہ بے مثال، اماں صفیہ بے مثال، اماں میمونہ بے مثال، اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا بے مثال، اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال، اور کہہ دیجئے محل باڑی کا جلسہ بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی بے مثال ہے. نبی کی ذات پہ قرآن نازل ہوا. قرآن کی پہلی آیت 17 اگست سن 610 عیسوی میں نازل ہوئی. مطالعہ، تحقیق، اسٹڈی، سرچ، ریسرچ، سورس، ریسورس، حوالہ، محولہ، بغیر اس کے کسی بات کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر خانہ کعبہ کی بلندی 43 فٹ رکھی ہے، خانہ کعبہ کی اونچائی 43 فٹ ہے، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلی مرتبہ غلاف پہنانے والے بادشاہ کا نام اسعد، ایک عالم دین نے، کانپور کے ایک عالم دین نے مسجد میں سوال کیا تھا خانہ کعبہ کو سب سے پہلی مرتبہ غلاف ڈالنے والے بادشاہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اسعد کو برا نہ کہنا. اسعد حمیری، اسعد یمنی، اسعد حمیری، حمیر قبیلہ، اسعد حمیری، اسعد یمنی کو برا نہ کہنا. سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے والے اسعد ہیں. کانپور کے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ انگلینڈ بڑا ہے یا مکہ معظمہ بڑا ہے رقبے کے اعتبار سے؟ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ خالی بات دینی ہی مسترد نہ بیان کی جائے، خالی دینی بات ہی مسترد طور پہ نہ بیان کی جائے. مثال کے طور پہ کوئی سوال کرے بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی بی بی رقیہ، ان کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ تو جو سمجھ میں آئے کہہ دیں گے کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی؟ 3 نواسیاں. کہ اپنے پاس سے 7 نواسی کہہ سکتے ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ 4. کہ اپنے پاس سے 6 بیٹیاں کہہ سکتے ہیں؟ نبی کی بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہ، نبی کی دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، نبی کی تیسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور نبی کی چوتھی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں تو 4 ہی کہنے کی اجازت ہے.
حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1983 میں جولائی کے مہینے میں انتقال ہوا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں قاری محمد طیب صاحب، یعنی پوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب، کس کے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کس کی نسل پاک میں ہے؟ نبی کی ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ کہیے صدیق اکبر۔ نبی کی ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر۔ رسول پاک کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر۔ نبی کو سب سے پہلے اپنا امام ماننے والے صدیق اکبر، اور نبی کی معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر، نبی کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والے صدیق اکبر، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے والے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر اور سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے آسمان کے نیچے نمازوں میں دعائے معصورہ پڑھنے والے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے والے صدیق اکبر۔ اور میں عرض کر دوں آپ سے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آج مزار پر انوار میں سونے والے کون؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کی اولاد میں ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، جرت مند غیرت مند، دیوبند دیوبند۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 47ویں پشت میں 47ویں پوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ نبی زندہ ہیں، نبی کی ذات زندہ ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، فی قبورہم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون کیا کر رہے ہیں اپنی اپنی قبروں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بتا دیا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی مبارک قبروں میں کیا کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی اپنی اپنی مبارک قبر میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کہ جس کی طرف ہمارا خیال تک نہیں جاتا۔ 24 گھنٹے موبائل کے اوپر، 24 گھنٹے سارا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل کے اوپر۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ نے موقع بخشا تھا آپ کو کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، بچپن میں قرآن نہیں پڑھ پائے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ نے موقع بخشا تھا کہ آپ مسجد کے امام کو اپنے گھر میں لگا کر کے اللہ کے قرآن کا ناظرہ سیکھ لیں۔ بے شک پچھلی زندگی کی قضا شدہ نمازوں کو پورا کر سکتے تھے لاک ڈاؤن میں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ اہل بیت رسول کے حالات طیبات پڑھ سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام یاد کر سکتے تھے۔ سارا لاک ڈاؤن گزار دیا ہم نے موبائل پر، لوڈو کھیل کھیل کر، موبائل پہ کیرم بورڈ کھیل کھیل کر، موبائل پہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے لاک ڈاؤن گزار دیا۔ وبا کے زمانے میں، خوف کے زمانے میں، بلا کے زمانے میں، تکلیف اور آزمائش کے زمانے میں ہم نے اس وقت بھی پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ تو اللہ کی رحیمی و کریمی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اناج بھی عطا فرمایا، غلہ بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمایا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل میں محل باڑی کے اندر یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ وقت کی ہم قدر کریں، شوق اپنے اندر پیدا کریں، معلومات حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ علم کے نام پر ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہم باقاعدہ سن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے پیش نہیں کر پاتے۔ میں ابھی کوئی پوچھ لے، جرمنی کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی فلاسفر، آسٹریلیا کا کوئی انجینئر یہ پوچھ لے کہ بتاؤ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم ایک دن میں 96 سجدے کرتے ہو، ایک دن میں کتنے سجدے؟ 96۔ کتنے سجدے؟ 96۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنے سجدے آتے ہیں؟ 96۔ میں عرض کر دوں آپ سے 48 رکعت، 48 دونا 96، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 96 سجدے کرتے ہو ہر روز۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کو ایک دن میں 96 سجدے نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سورج کو ایک ہی سجدہ ملتا ہے، سورج ایک دن میں ایک ہی مرتبہ سجدہ کرتا ہے۔ بے شک۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ 70ویں سپارے میں موجود چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جی جی جی، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہے۔ بے شک۔ تسبح له السماوات السبع والارض من فیہن، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ بے شک۔
آپ سمجھتے ہیں مور بول رہا ہے، مور، ارے یہ مور کی آواز ہے، نہیں، بے شک مور کی آواز آپ سن رہے ہیں، مور کہہ رہا ہے سبوح قدوس، سبوح قدوس، حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ آپ تراویح 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جب آپ استراحت فرماتے ہیں، ترویحہ جب کرتے ہیں، اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں آپ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تیتر بولتا ہے، آپ کہتے ہیں تیتر کی آواز ہے، تیتر بول رہا ہے، تیتر کیا بول رہا ہے؟ تو دینو کما تو دانو، تو دینو کما تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر شے زمین کے اوپر، جاندار میں بے جان میں، سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے تو اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ کائنات کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ تم کب سے خانہ کعبہ کو قبلہ تم نے بنایا، کیا انگریزی تاریخ پیش کریں گے؟ وہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کیا کیا باتیں، کیسے کیسے ویڈیوز ریکارڈ کرا کے ڈال دیتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، طرح طرح کے واقعات۔ اللہ کے واسطے علماء کرام سے پہلے تحقیق کیا کریں۔ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، بے شک لائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، کتاب و سنت سے ثابت شدہ یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، بے شک۔ اور جس نے یہ انکار کیا اس کو فقہا نے گمراہ قرار دیا ہے، اور گمراہ کے ساتھ ساتھ یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے۔ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنے وقت پہ تشریف لائیں گے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی پیشن گوئیاں پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ جب تک وہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جب تک وہ واقعات پورے نہیں ہو جاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المہدی من عطرتی، مہدی میرے خاندان سے ہوگا، من ولد فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ اور خیال رہے، بہت بڑی نشانی امام مہدی کو پہچاننے کی، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا پہچان لے گا۔ جو مہدی ہوں گے وہ کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، میں مہدی ہوں، صحیح لفظ ہے مہدی، مہندی نہیں، مہدی صحیح لفظ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث جسے صحیح تلفظ کیا ہے؟ استغفار، اور جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے۔ صحیح تلفظ، بعض لوگ کہتے ہیں ترجمہ کیجئے، ترجمہ نہیں، ترجمہ، صحیح لفظ ہے ترجمہ۔ وضو، صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو، واو پر پیش ہے، وضو نہیں، وضو تو اس لوٹے کو بولتے ہیں جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے، بدنی کو وضو کہیں گے، لوٹے کو وضو کہیں گے، بدنی کو وضو کہیں گے، لوٹے کو وضو کہیں گے، جگ کو وضو کہیں گے، اور جو وضو کرتے ہیں منہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، اس کو وضو کہیں گے۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو نہیں، وضو۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ استغفار نہیں۔ صحیح تلفظ کیا ہے؟ ترجمہ نہیں۔ ایسی صحیح تلفظ کیا ہے؟ مہندی نہیں، مہدی، یہ صحیح تلفظ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آقا نے فرمایا المہدی من عطرتی، مہدی میرے خاندان سے ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ من ولدی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے۔ والد کی طرف سے وہ حسنی ہوں گے، نواسۂ مصطفیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں ہوں گے۔ آقا نے فرمایا امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات سوکھ جائے گا۔ کیا سوکھ گیا؟ ان موبائل والوں سے پوچھئے، سوشل میڈیا والے جو اس کے اوپر باقاعدہ ایسے مولوی صاحبان، ایسے لوگ جن کو 2 لفظ فارسی پڑھنا نہیں آتی، جو 2 لفظ اردو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ دینی واقعات بیان کر رہے ہیں، موبائل کے اوپر باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدے کو متاثر کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں دیکھ دیکھ کے ڈری جا رہی ہیں۔ یہ خاتون تشریف لائی میرے پاس شوہر کے ساتھ، یہی سب واقعات دیکھ دیکھ کے میں نے عرض کیا کہاں آپ چلی جا رہی ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے، دین اللہ کے قرآن سے سیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ کہیے، دین رسول پاک کے بیان سے سیکھا جاتا ہے، دین رسول پاک کی حدیثوں سے سیکھا جاتا ہے، دین صحابہ کرام کے حالات سے سیکھا جاتا ہے، دین سیرت رسول سے سیکھا جاتا ہے، دین باقاعدہ فتوے کی کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، دین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حقہ سے سیکھا جاتا ہے۔ بے شک مسلک حنفیہ مشہور و معروف،
شورا آفاق مسلک آج سے نہیں نہ معلوم کب سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد وفات پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت الفردوس روانہ ہو گئے اس کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسلک حنفیہ کی پیروی کرنے والے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق باقاعدہ حضرت جناب اسود رحمۃ اللہ علیہ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ حضرت علقمہ سے ہوتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ مسلک حنفیہ پہنچتا ہے اور عبداللہ بن مسعود نے دین سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذاتی مسلک نہیں ہے, امام شافعی کا اپنا بنایا ہوا ذاتی مسلک نہیں ہے. 1911 میں مردم شماری کی گئی مقلدین کی, تقلید کرنے والوں کی تعداد 1911 میں معلوم کی گئی. 1911 میں 37 کروڑ حنفی مسلمان تھے, سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1911 میں 10 کروڑ شافعی مسلمان تھے, پھر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1911 میں میں عرض کر دوں آپ سے 1 کروڑ مالکی مسلمان تھے, پھر سبحان اللہ کہیے. اور 1911 میں سیدنا امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کی تعداد باقاعدہ 30 لاکھ تھی, 30 لاکھ تھی. میں عرض کر دوں آپ سے دین وہاں سے سیکھا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے دریائے دجلہ دریائے فرات سوکھ جائے گا, ابھی تو ماشاءاللہ اس میں پانی پانی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا, سونے کا پہاڑ نکلے گا. کیا نکل آیا؟ اور نکلے گا ضرور, یہ میرا ایمان ہے. بالکل نکلے گا. اس پہاڑ پر قبضہ کرنے کے لیے 3 بادشاہ کے بیٹے, 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے, خونی جنگ ہوگی اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی فرمایا. اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر دوں آپ سے بڑی خونی جنگ ہوگی. کیا یہ واقعات ہو گئے؟ نہیں ہوئے. جب تک وہ واقعات پورے نہیں ہو جائیں گے, جب تک وہ پیشین گوئیاں پوری نہیں ہو جائیں گی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں, اس وقت تک نہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, نہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نہ دجال نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف باقی ہے, 7 سال عمر گزاریں گے, 7ویں آسمان پر نہیں دوسرے آسمان پر ہے. معراج شریف جو اسی مہینے میں ہوئی, ہمارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں. بہت سارے برگزیدہ رسولوں سے ہمارے نبی نے ملاقات فرمائی اسی مبارک مہینے میں, جس مبارک مہینے میں آپ جلسے میں تشریف لائیں. رجب کے مہینے میں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض قرار دی. رجب کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ تحیات پڑھی تھی. رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر اختیار فرمایا تھا. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ہمارے آقا 500 سال کی مسافت باقاعدہ جو زمین سے پہلے آسمان کے بیچ میں ہے, آن کی آن میں پلک جھپکنے میں ہمارے آقا خانہ کعبہ سے حتیم سے خانہ کعبہ سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے اور ابا آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. سبحان اللہ. رجب کے مہینے میں, رجبی کے مہینے میں ہمارے آقا پہلے آسمان سے چلے, 500 سال کی مسافت کو پلک جھپکنے میں جبریل امین کے ساتھ طے کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے اور زندہ جاوید عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں جان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر. معراج کی رات میں تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. معراج کی مبارک شب میں چوتھے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معراج کی مبارک معراج شریف کی مبارک رات میں 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور معراج کی مبارک شب میں 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ہمارے آقا نے. اور 7ویں آسمان پر ہمارے آقا نے 7ویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی شان میں سبحان اللہ کہہ دیجئے, نبی بے مثال
نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی کرامات بے مثال، نبی کے کرامات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی نہیں، جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع نہیں بدلے گا. نبی کی سنت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی تلاوت بے مثال، نبی کی اطاعت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی شجاعت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی شہامت بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی زبان بے. نہیں ایسے نہیں رکوں گا، پورا مجمع سبحان اللہ جب تک نہیں کہے گا. نبی کی آن بے مثال، نبی نہیں. ان کا سنیے، آپ ایک مرتبہ کہیے، جب یہ 10 مرتبہ کہیں تب آپ ایک مرتبہ کہیے. آپ کے پاس مائک ہے ماشاءاللہ. نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا خاندان بے مثال، نبی کا خاندان بے مثال، نبی کی نماز بے مثال، نبی کی نماز بے مثال، نبی کا اعجاز بے مثال، نبی کا اعزاز بے مثال، نبی کا امتیاز بے مثال، نبی کا روزہ بے مثال، نبی کا حج بیت اللہ بے مثال، نبی کی خدمت بے مثال، نبی کی الفت بے مثال، نبی کی محبت بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کی حال بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا کردار بے مثال، نبی کا قول و قرار بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کا کام بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کا کام بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا قرآن بے مثال، نبی کا قرآن بے مثال، ام خدیجہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، بی بی ام حبیبہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، بی بی رقیہ بے مثال، بی بی زینب بے مثال، حضرت علی بے مثال، حضرت عثمان بے مثال، حضرت عمر بے مثال، حضرت ابوبکر بے مثال، حضرت ابوبکر بے مثال، حضرت بلال بے مثال، حضرت ہلال بے مثال، حضرت حمزہ بے مثال، حضرت طلحہ بے مثال، حضرت زبیر بے مثال، حضرت زبیر بے مثال، حضرت امیر معاویہ بے مثال، حضرت ابو سفیان بے مثال، حضرت عمران بے مثال، حضرت عمران بے مثال، حضرت صفوان بے مثال، حضرت شخران بے مثال، حضرت انس بے مثال، حضرت خالد بے مثال، حضرت خالد بے مثال، حضرت صہیب بے مثال، حضرت خبیب بے مثال، حضرت ابو ہریرہ بے مثال، ابو ایوب انصاری بے مثال، ابو موسیٰ اشعری بے مثال، ابو ایوب انصاری بے مثال، ابو ایوب انصاری بے مثال، ابو سعید خدری بے مثال. اور نبی کی ذات پر، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام بے مثال. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا کفیل اشرف صاحب، مولانا کفیل اشرف صاحب، سرزمین محل باری، سرزمین محل باری، علماء دیوبند، علماء دیوبند. تو صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. ایک عالم اسلام کا اثر، اس کا فیضان، اس کا اثر دکھتا ہے کہ مجمع کو زندہ رکھنا اللہ کی طرف سے. نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، نبی کو خاتم النبیین ماننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی 1929 میں، ان کے سسر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1926 میں پہلی مرتبہ جماعت نکالی. ماشاءاللہ. ان کے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی، مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے پیر و مرشد قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. بہت معلومات بتلا رہا ہے آپ کو، یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا وقت پر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک بیٹیوں سے چلی ہے. بے شک. آج بیٹے کی خواہش، بیٹے کی آرزو، بیٹے کے لیے دعا، بیٹے کی تمنا
ارے معلوم کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ وسلم کہ بیٹیوں کی شان میں آقا نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں برکت ہیں، اور شک، بیٹیوں کے وجود کی برکت سے اماں ابا کو رزق ملتا ہے، بے شک بے شک بیٹیوں سبحان کے اللہ وجود سبحان کی اللہ برکت سے سبحان اللہ بولیے ایک بار ماں سب باپ کو کھانا ملتا ہے بیٹیوں کے وجود کی برکت سے۔ بے شک بے شک حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک عالم دین مولانا محمد سلیم قاسمی صاحب مدد علی بخاری شریف پڑھاتے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام، تو میں نے کہا منشی عبدالحق رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے کہا منشی عبدالحق، کہنے لگے ہم نے تو یہ سنا نہیں تھا کہیں پر، تو اس لیے آپ کو فون لگایا۔ میں نے عرض کہا جی ہاں میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ ان کی پیدائش حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1863، انتقال 1943 میں ہوا، جولائی کی 17 تاریخ۔ سبحان اللہ، کیا معلومات میں عرض کرتا ہوں آپ سے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، یہ ان کی بھی بیٹی بیٹا نہیں تھا، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے بھی بیٹی بیٹا نہیں، مولانا کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن ان حضرات کا جب نام زندہ ہے تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تو بعد قیامت تک زندہ رہے گا۔ بے شک ان بے شک شانیک هو الابتر، جی جی ان اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوثر کہتے ہیں زمین کی ساری بلندیوں کو، اے نبی زمین کی ساری بلندیاں ہم نے آپ کو عطا فرما دی، اے نبی زمین کی ساری عزتیں آپ کو عطا فرما دی، اے نبی سبحان زمین کی اللہ، ساری سبحان بزرگیاں اللہ۔ آپ کو عطا فرما دی، اے نبی زمین کی ساری عظمتیں آپ کو بلند فرما دی، اے نبی آسمان کی ساری بزرگیاں آپ کو عطا فرما دی، آسمان کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما دی، آسمان کی ساری عزتیں آپ کو عطا فرما دی، عرش معلیٰ کی تمام رحمتیں آپ کو عطا فرما دی، فرش خاکی کی تمام برکتیں آپ کو عطا فرما دی، آپ کو عطا فرما دی، آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو اپنی رضا نصیب فرما دی، ہم نے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا، آپ کو مقام شفاعت نصیب کر دیا، نبیوں کا امام بنا دیا، نبیوں کا امام بنا دیا، سرتاج انبیاء بنا دیا، شافی روز جزا بنا دیا، مدنی آقا بنا دیا، شمس الضحیٰ آپ کو بنایا، بدر الدجا آپ کو بنایا، نور الہدا آپ کو بنایا، کہف الورا آپ کو بنایا، محسن انسانیت آپ کو بنایا، نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے زور سے، ہاتھ اٹھا کے یہ سبحان سب اللہ۔ کا سب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی برکت سے ہے۔ محسن انسانیت اے نبی آپ کو بنایا، نبی الرحمت آپ کو بنایا، نبی الرحمت آپ کو بنایا، محسن انسانیت آپ کو بنایا، نبی الرحمت آپ کو بنایا، منبع سبحان الفت اللہ، آپ کو بنایا، سبحان اللہ۔ آفتاب نبوت آپ کو بنایا، مہتاب رسالت آپ کو بنایا، پیکر شفقت آپ کو بنایا، مرکز الفت آپ کو بنایا، غریبوں کا غم گسار آپ کو بنایا، پریشان حال لوگوں کا مددگار آپ کو بنایا، یتیموں کا غم گسار، یتیموں کا غم خوار آپ کو بنایا، امت کا ہادی آپ کو بنایا، اور معراج کی رات میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام آپ کو بنایا۔ شان رسالت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت مولانا کفیل اشرف صاحب، مولانا کفیل اشرف صاحب، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سرزمین محل باری زندہ باد، رجب کا مہینہ زندہ باد، معراج شریف زندہ باد، رجب کا مہینہ زندہ باد، شب معراج، شب معراج۔ اے نبی ہم نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا، نبیوں کے امام ہمارے نبی، اذان کہنے والے جبریل امین تھے معراج شریف کی رات میں، اقامت کہنے والے جبریل امین تھے معراج شریف کی رات میں، سبحان اللہ، 4 صفوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کھڑا کر دیا، 3 صفوں میں رسولوں کو کھڑا کر دیا، 313 رسول 3 صفوں میں آ گئے، 313 رسول 3 صفوں میں آ گئے، 1,23,687 انبیاء 4 صفوں میں آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 7 صفیں بنی، 7 کا عدد بہت مبارک ہے، مغرب کی نماز میں رکعت 7 ہیں، خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا، طبق در طبق 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے، بے شک بے شک، وَمِثْلَهُنَّ، اور 7 زمینیں اللہ نے پیدا فرمائیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہی رکھے، 7 طواف خانہ کعبہ کے، صفا و مروہ کی دوڑ
حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات جب فریضہ عمرہ ادا کرتے ہیں تو صفا و مروہ پہ دوڑ بھی ساتھی مرتبہ لگاتے ہیں، اور رکوع میں آخری حد ہے تسبیح کی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 7 مرتبہ. تو 7 کا عدد اللہ نے بڑا مبارک بنایا ہے. بے شک بے شک. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں 12 کا عدد بڑا مبارک ہے. 12 کا عدد بڑا مبارک ہے. لا الہ الا اللہ میں حروف کتنے؟ 12. کہیے 12. لا الہ الا اللہ میں حروف کتنے؟ 12. ہم ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، تو کم سے کم حروف کا تو علم ہونا چاہیے. بتائیے دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ پہلے کلمے میں پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ میں حروف کتنے؟ 12. محمد الرسول اللہ میں حروف کتنے؟ 12. قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنے مقام پر آیا؟ 12 مقام پر. اب میں اس وقت وہی جملہ کہوں گا جو آپ کا 12 فٹ ہو جائے. ہم ایسی جملہ بولیں آپ گے. لوگوں کو 12 بولتے رہنا ہے. میں اشارہ مولانا کو دیتا ہوں، مولانا آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں. نماز ظہر میں رکعتیں کتنی؟ 12. قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنے مقام پر آیا؟ 12. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس آیت شریفہ میں حروف کتنے ہیں؟ 12. 12 کا عدد. میں عرض کر دوں آپ سے، جنت الفردوس میں جنتیوں کو کس وقت داخل کیا جائے گا؟ ظہر کے وقت. نماز ظہر کے وقت جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور نماز ظہر میں رکعتیں کتنی ہیں؟ 12. الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ شریف کی دوسری آیت. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ العالمین میں حروف کتنے؟ 17. اور الرحمن الرحیم میں حروف کتنے؟ 12. 12. تو 12 کا عدد بڑا مبارک ہے. بے شک بے شک. میں عرض کر دوں آپ سے 12 کا عدد بڑا مبارک ہے. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ کی قدرت تو اپنے بدن کو دیکھ لیجئے. 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے. وزن آپ کا 70 کلو ہے. ماشاءاللہ کیا معلومات ہے مولانا. جس دماغ سے رشک آتا حضرت پر مجھے. آپ نے مارٹن کوپر، جس دماغ سے موبائل بنایا، مارٹن کوپر نے موبائل بنایا 3 اپریل 1973 کو 1973. آج کشن گنج اترا، باہر ڈیزل کھڑا دیکھا. ڈیزل کھڑا دیکھا. میں نے سوچا لاؤ شمشاد میاں سے کہہ دوں یہ ڈیزل ایڈولف ڈیزل نے، جرمنی کے انجینئر ایڈولف ڈیزل نے اس ڈیزل کو بنایا تھا. اس کا نام ہی ڈیزل تھا بھیا. اس نے اپنے نام پر نام رکھا. سبحان اللہ. ہر آدمی نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے نام کی طرف منسوب کیا. اپنی ایجاد کو اپنے نام کی طرف منسوب کیا، اس کا نام زندہ رہے. صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں منجن میں؟ کولگیٹ. کولگیٹ. کولگیٹ اس شخص کا نام ہے جس نے کولگیٹ بنایا. پورا نام ہے ولیمز کولگیٹ. ماشاءاللہ. اس کا نام ہے ولیمز کیا کولگیٹ. معلومات ہے. بسلیری بوٹلز بہت نظر آ رہی تھی. بسلیری بوٹل وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے سوچا میں بھی تو اپنا نام زندہ رکھوں. اس نے اپنے نام پر فارسٹ بسلیری نام تھا اس شخص کا. فارسٹ بسلیری اس آدمی کا نام ہے. بسلیری کے نام پر بسلیری بوٹل کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہیرو ہونڈا کھڑی ہوتی ہے. ہیرو ہونڈا. ہونڈا کو ہونڈا کیوں بولتے ہیں؟ انجینئر کا نام ہے سوچیرو ہونڈا. سوچیرو ہونڈا اس انجینئر کا نام ہے جس نے ہونڈا بنائی. ڈنلپ ٹائر. ڈنلپ ٹائر کا نام سنا ہے؟ ڈنلپ ٹائر ٹرک میں جو چلتا ہے. ہمارے ملک میں 1 کروڑ ٹرک چلتے ہیں بھائی. ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت بڑا. اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے. آمین. ہر طرف محبت کے پیغام کو عام فرمائے. نظر بد سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کو بد نظری سے محفوظ فرمائے. ہر طرف محبت، امن، بھائی چارے کے ماحول کو عام فرمائے. ہمارے ملک میں 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. ماشاءاللہ. 6.5 لاکھ گاؤں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں. میں عرض کر دوں آپ سے 1 کروڑ ٹرک چل رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کی سڑکوں پر. میں عرض کر دوں آپ سے 2 کروڑ کاریں 2 کروڑ کاروں سے بھرا ہوا ہے اور 2 کروڑ 75 لاکھ بائیکیں چل رہی ہیں. کیا معلومات ہے ماشاءاللہ. 35 لاکھ سے زائد بسیں چل رہی ہیں. 15,024 ٹرینیں چل رہی ہیں. غور فرمائیے. اللہ معلومات و ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ. شوق میری لئے میں ہے. شوق میری لئے میں ہے. شوق میری نئے میں ہے. علامہ اقبال نے کہا شوق میری لئے میں ہے. شوق میری نئے میں ہے. نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. بے شک بے شک. بہت خوب ماشاءاللہ. دماغ چھوٹا سے 1 کلو 362 گرام کا دماغ. وزن آپ کا 60 کلو 70 کلو. دماغ کا وزن 1 کلو 362 گرام. اسی سے تو موبائل بنا دیا. دماغ میں سوراخ کتنے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ سوراخ.
اسی دماغ کا استعمال کر کے آرویل رائٹ ولبر رائٹ نے 1903 میں ہوائی جہاز بنا دیا. اسی دماغ کا استعمال کر کے گراہم بیل نے اسی دماغ کا استعمال کیا 1876 میں ٹیلی فون بنا دیا. ہیلو ہاؤ آر یو ٹیل می ناؤ واٹ آر یو ڈوئنگ دیئر واٹ آر یو ایٹنگ, کیا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ٹیل می واٹس یور نیم, اپنا نام بتائیے. آپ ہیلو ہیلو کہتے ہیں موبائل پہ. گراہم بیل نے پہلی مرتبہ 1876 میں اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کر کے سبحان اللہ, اللہ کی قدرت. براڈ شاہ 1920 میں براڈ شاہ نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو اسکوٹر بنا دی. سبحان اللہ. ڈیملر 1885 میں. آج یہ بچے بائکس چلاتے ہیں, ہمیں خبر نہیں بائکس کس کی بنائی ہوئی ہے, کس کا دماغ ہے. ماشاءاللہ کوئی پڑھنے کا شوق نہیں, نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی نہ وگیان نہ میتھمیٹکس نہ میتھمیٹیشین نہ ادب نہ فلسفہ نہ فزکس نہ کیمسٹری نہ بایولوجی نہ جیولوجی نہ کسمولوجی نہ یولوجی نہ سائٹولوجی نہ سائیکالوجی اللہ سبحان نہ اللہ. عمرانیات نہ دینیات نہ سیاسیات نہ شخصیات نہ سماجیات. واہ واہ واہ. کسی بات کا علم نہیں, ماشاء نہ اللہ، ارضیات نہ فلکیات. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کا بنایا ہوا دماغ ذرا سے ایسا ہی 1920 میں اسکوٹر بنائی. ڈیملر نے 1885 میں بائک بنائی تھی. کارل بینز نے جرمنی کے کارل بینز نے کار بنائی 1884 میں. 1884 میں تھرمامیٹر جس سے آپ کا بخار چیک ہوتا ہے, تھرمامیٹر جس سے بخار آپ کا چیک ہوتا ہے 1881 میں بنا تھرمامیٹر. کچھ دن پہلے کی بات ہے. آلہ, ڈاکٹر آلہ لگاتے ہیں کان میں تو آپ کے دل کی دھڑکن سنتے ہیں, آواز سنتے ہیں. ساؤنڈ آف دا ہارٹ وہ سنتے ہیں باقاعدہ. یہ 1816 میں بنا آلہ, بہت بعد میں 1816 میں بنا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ظاہر فرما دی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے اللہ کا دیا دماغ. دل تو بہت ہی, اس کا وزن 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے. 350 گرام وزن دل کا. 350 گرام 350 گرام دل کا وزن, اور ایک دن میں 1,03,680 مرتبہ دھڑک رہا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہے دنیا میں کوئی ایسی مشین؟ ساری زندگی میں آپ کا دل 3 ارب بار دھڑکتا ہے. 3 ارب بار ساری زندگی. اللہ اکبر. یہ دل کتنا مضبوط اللہ نے بنایا. 20 کروڑ لیٹر خون پمپ کرتا ہے پوری زندگی میں آپ کا دل. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی کا موٹر دنیا میں کسی کمپنی کا بنایا ہوا ایسا موٹر ہے کہ 20 کروڑ لیٹر پانی وہ دے اور خراب نہ ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی ان کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے, جھٹلاؤ گے. کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ اللہ کی نعمتوں کو تم کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی اللہ کی نعمت جھٹلاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں. دل اور 350 گرام. گردہ کتنا چھوٹا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے گردے کو دے دیا. 10 لاکھ سوراخ داہنے گردے میں اور 10 لاکھ سوراخ بائیں گردے میں. 2 گردوں میں 20 لاکھ سوراخ ہیں. پیشاب اسی سے سبحان اللہ سبحان پیشاب اللہ. اسی سے تو اترتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے گردہ 4 سینٹی میٹر لمبا گردہ, 4 سینٹی میٹر. 170 گرام کا گردہ. 170 گرام کتنا ہوا؟ 170 گرام کا گردہ. کام اس کا ایک دن میں 141 لیٹر خون کو فلٹر کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں بے بار شک، بار بے شک. آیا. اللہ قرآن میں بار بار ہم سے کہتا ہے اپنے وجود پہ غور کرو, اپنی پیدائش پہ غور کرو, اپنی بناوٹ پہ غور کرو, اپنے اعضائے جسمانی پہ غور کرو. میں عرض کر دوں آپ سے 1.25 لیٹر پیشاب بھی تیار کر رہا ہے گردہ ہر روز. اگر پیشاب نہ بنائے گردہ تو پیشاب بند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بے شک. بندہ کہے گا اے ڈاکٹر صاحب میرا کھیت کھلیان لے لیجئے, میرا پیشاب اتار دیجئے. اے ڈاکٹر صاحب زندگی بھر کی کمائی ہم سے لے لیجئے, پیشاب اتار دیجئے. پیشاب بڑی نعمت ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا, اس کا ہاتھ کٹا ہوا, پیر کٹا ہوا, بہرا بھی گونگا بھی. تو کسی نے پوچھا اے امیر المومنین, اے خسارے نبی, ہمارے نبی کے سسر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بے شک جی. فرمانے لگے اے امیر المومنین, سب سے پہلی مرتبہ 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بے شک بے شک. سب سے پہلی مرتبہ
मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहली मर्तबा मैं अर्ज कर दूं आपसे, दिल में ख्याल आया पर्दा नशीनी का, बुरक़े का, पर्दा नशीनी का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहली मर्तबा उम्मत मुहम्मदिया को हिजरी कैलेंडर का तोहफा देने वाले उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहली मर्तबा खत के ऊपर तारीख डालने की शुरुआत करने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहली मर्तबा पुलिस का महकमा कायम करने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहली मर्तबा बैतुल माल कायम करने वाले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन का लक़ब बाकायदा पाने वाले, इख्तियार फरमाने वाले उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहली मर्तबा काज़ी इस्लाम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, अशरा मुबशरा के सहाबी हैं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत तक के हुजरा आयशा में नबी के साथ आराम फरमाने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये जो पैरों से माजूर है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, गूंगा भी है, बहरा भी है, क्या इसके पास भी अल्लाह की कोई नेमत है? क्या इसके पास भी कोई नेमत? हमें जरा से खराश आ जाए, मोच आ जाए, कैसी नाशुक्री के कलिमात हमारे मुंह से निकलते हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अक्सर बेशतर अगर किसी की तबीयत नासाज है और आपने फोन किया और सब खैरियत है, नहीं खैरियत तो नहीं है। एक मरतबा मुझसे किसी ने कहा, मैंने अर्ज किया क्यों, आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं? कहा जी जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपका दिमाग सही सालिम है कि नहीं? माशाल्लाह पहचान भी रहे हैं, सलाम भी कर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा आपके फेफड़े, लंग्स, फेफड़े काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके गुर्दे काम कर रहे हैं कि नहीं? आपकी आंखों की रोशनी माशाल्लाह कायम है कि नहीं है? आपकी जुबान चल रही कि नहीं चल रही है? खाने का जायका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसे कह दिया कि खैरियत नहीं है? खैरियत लफ्ज खैर से बना है, अच्छाई, भलाई, खैरियत। कभी ये ना कहिए खैरियत नहीं है। 100 नेमतें कम हो जाएं, फिर भी लाखों लाख नेमतें आपके पास हैं, ये और बात है उन लाखों लाख नेमतों की तरफ तवज्जो ना जाए। आपके सर में जो बाल हैं 2.5 लाख, एक एक बाल अल्लाह की नेमत है। अल्लाह चाहे तो एक बाल की जगह एक बलतोड़ निकाल दे, 2.5 लाख बालों की जगह 2.5 लाख दाने ही दाने निकाल दे। बताओ अल्लाह ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? अल्लाह कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। आपके बदन में 5 लाख बाल हैं। हमने दारूम देवबंद में जिस साल हमको मुअर्रिख इस्लाम के एजाज से नवाजा गया था, उस साल मैंने इसका तस्करा किया था। वहां के नाज़िम तालीमात ने रात में किताब उठा के चेक किया था। मैंने कहा पूरे बदन में 19 लाख सुराख हैं, 19 लाख सुराख हैं, एक एक सुराख अल्लाह की नेमत है। आपके बदन में 206 हड्डियां, एक हड्डी जरा से टेढ़ी हो जाए, चाल टेढ़ी हो जाएगी, दर्द के मारे आप बैठ नहीं पाएंगे। बेशक बेशक। एक हड्डी सर में, आपके बदन में, आपके सर में 22 हड्डियां हैं, सर में 22 हड्डी, एक हड्डी अल्लाह ना करे जरा से दाहिने बाएं तिरछी हो जाए, क्या हशर होगा। आपकी रीढ़ की हड्डियों में 33 बोन्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड, आपकी बोन की हड्डी में, आपकी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं। आपकी कलाई में 8 हड्डियां हैं, एक एक हड्डी अल्लाह की नेमत है। आपकी हथेली में 5 हड्डियां हैं, एक एक हड्डी अल्लाह की नेमत है। मजाल है आप हाथ रख लें, अगर हड्डी टूट जाए अंदर की। 14 हड्डियां आपकी उंगलियों में हैं, 14 हड्डियां, हड्डी हड्डी अल्लाह की नेमत। 500 रगे हैं, पूरे बदन में 500 रगे हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आपका फेफड़ा, आपका लंग्स, आपका फेफड़ा 1 किलो 300 ग्राम वजनी फेफड़े का काम कितना जबरदस्त है बताइए। आपका लीवर, आपका जिगर 1.5 किलोग्राम, सिर्फ 1.5 किलोग्राम का आपका लीवर है, कितना बड़ा काम कर रहा है। अल्लाह ताला सबको लीवर की परेशानी, बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन। मैं अर्ज करता हूं आपसे, कभी हमने सोचा आपके बदन की खाल 5 किलो वजन, सबसे हमारे बदन में, इंसान के बदन में सबसे भारी चीज अगर है उसकी खाल है, 4.25 किलो, 5 किलो तकरीबन, कितना 4.5 किलो, 5 किलो। और दूसरे नंबर पे सबसे भारी अज़ो, दूसरे नंबर पे सबसे भारी अंग, बदन का सबसे अंग क्या है? मैं लीवर, लीवर 1.5 किलोग्राम का, 1.5 किलोग्राम का लीवर। मैं अर्ज कर, आपके बदन में पानी कितना है? 42 लीटर। अगर अल्लाह ताला बदन के पानी को सुखा दे तो, बदन के पानी, आज अगर बारिश हो जाती तो मुंतज़मीन जलसा क्या कर लेते? हम और आप क्या कर लेते? उलमा भी आ जाते, मेहमान भी आ जाते, बावर्ची भी आ जाता, आपके बैठने का इंतजाम भी हो, बारिश हो जाती, आंधी आ जाती,
کیا ہو جاتا؟ کیا کر یا سب پانا نظام پڑتا؟ درہم برہم ہو جاتا ہوں. بتائیے غور کیجئے، ہم اور آپ کیا اس وقت ملاقات کر رہے ہوتے؟ ذکر الہی ذکر رسول ہو رہا ہوتا؟ یہ تہجد کے وقت آپ یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے جو بیٹھے ہیں، کیا اس وقت بیٹھے ہوتے؟ غور فرمائیے. آپ کے بدن میں 42 لیٹر پانی، 5.5 لیٹر خون، آپ کے بدن میں 5.5 لیٹر خون، 7 سبحان گرام اللہ، وزنی سبحان آنکھیں، اللہ. آنکھوں کا وزن کتنا؟ 7 گرام. تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ. بے شک بے شک. ایک پرندہ اتنا بڑا پیدا کر دیا، شتر مرغ، 150 کلو گرام وزنی. شتر مرغ، آسٹرچ، انگلش میں آسٹرچ بولتے ہیں. شتر مرغ کا وزن کتنا؟ 150 کلو گرام. اس کا انڈا بھی بھیا بڑا بھاری ہوتا ہے، 1.5 کلو کا انڈا. 24 انڈے مرغی کے، ایک انڈا شتر مرغ کا. 24 انڈے ایک طرف، شتر مرغ کا انڈا ایک طرف، 24 انڈوں کے برابر. یہ پڑھا ہے میں عرض کرتا ہوں. شتر مرغ کا انڈا اتنی جلدی نہیں بنتا ہے جیسے آملیٹ، 1 سیکنڈ میں آملیٹ تیار ہو جاتا ہے. ایک صاحب کی انڈوں کی دکان تھی، تو ان سے گفتگو ہونے لگی. میں نے عرض کیا یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ آملیٹ کہاں بنا تھا؟ کہیں گے حضرت یہ تو نہیں معلوم. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے دنیا میں سب سے بھاری مرغی کا انڈا کہاں ہوا؟ کہیں گے حضرت یہ تو ہماری فیلڈ نہیں ہے. ہم نے کہا ہماری کیا یہ فیلڈ ہے؟ ہماری تو فیلڈ بالکل ہی نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اچھا یہ بتائیے آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا ایک مرغی نے ایک دن میں 2 انڈے دیے. آپ کی نگاہ میں اب تک کے ریکارڈ کس مرغی کے نام ہے جس نے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ انڈے دیے ہوں؟ آپ لوگوں نے 2 انڈے سنے ہوں گے، ایک دن میں 2 انڈے، بہت زیادہ 3 سنے ہوں گے. لیکن ورلڈ ریکارڈ اس مرغی کے نام ہے جس نے ایک دن میں 7 انڈے دیے. سبحان اللہ کے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک دن میں 7 انڈے. 250 انڈے سالانہ دیتی ہے مرغی. میں عرض کر دوں تو میں نے پوچھا کہ پوری دنیا میں ایک سال میں انڈا کتنا پیدا ہوتا ہے؟ یہ پدم میں چلا جائے گا. ارب 10 ارب، خرب 10 خرب، اس کے بعد نیل 10 نیل، پھر پدم آئے گا. بہت زیادہ ہو جائے گا انڈا. پوری دنیا کے انڈے کے متعلق میں اگر بات کروں گا، جیسے آلو 3.5 خرب کلو گرام. اللہ نے آلو، غریبوں کی بھی سبزی، امیروں کی بھی سبزی، سبھی کے لیے آلو رکھا، تو اللہ نے 3.5 خرب کلو آلو ہی پیدا کروا دیا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت دیکھیے. ایک طرف شتر سبحان مرغ اللہ، سبحان 150 کلو اللہ. گرام. شتر مرغ دنیا کا سب سے بھاری پرندہ. کیا شتر مرغ کتنا وزن؟ 150 کلو گرام کا. اور دوسری طرف سب سے چھوٹا پرندہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، 2 انچ کا لمبا، 2 انچ لمبا پرندہ. دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ، دنیا میں سب سے چھوٹی چڑیا، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ برڈ، ہمنگ برڈ، HUMMING، ہیمنگ برڈ. 2 گرام، 2 ملی گرام، 2 گرام کا باقاعدہ ایک پرندہ، 2 گرام کا. اور سب سے بھاری 150 کلو گرام. میں نے حساب لگایا، اے اللہ تیری شان کتنی عجیب و غریب، اے اللہ بے شک تیری شان بے مثال ہے. تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی اپنے لفظ کن سے اپنی خالقیت دکھاتا ہے. اپنے فضل و کرم سے تو اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرتا ہے. ہم گنہگاروں کے ایمانوں کو تو ہی تازگی بخشتا ہے. ایک ترازو میں اگر ایک طرف شتر مرغ کو بیٹھا دیں تو دوسری طرف اس پرندے کو جو دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے کس تعداد میں بٹھائیں گے؟ آج یہ ہم نے کانکی میں بیٹھ کر کے حساب لگایا تو 75,000 پرندے. وہ چھوٹا پرندہ، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہمنگ برڈ، 75,000 ہمنگ برڈ ترازو کے ایک پلے میں، اور ترازو کے دوسرے پلے میں ایک شتر مرغ کو رکھو تو اللہ کی شان دیکھو. شتر من آتا ہے اونٹ، مرغ من چڑیا. وہ بیک وقت چڑیا بھی ہے اور اونٹ بھی ہے، اور اڑ نہیں سکتا. نہ اڑنے والی چڑیاؤں میں وہی ہے، پر ہوتے ہوئے بھی نہیں اڑ پاتا ہے. میں عرض کر دنیا میں سب سے تیز اڑنے والا پرندہ 360 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ڈک ہاک نامی چڑیا. اللہ نے اتنی تیز برق رفتاری اس کو عطا فرمائی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کی شان دیکھیے. 360 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 380 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتی ہے چڑیا ہے. میں پلین کی بات نہیں کر رہا ہوں، پلین کی رفتار تو 900 کلومیٹر، وہ ایک مشین ہے. چڑیا ہے، بہت چھوٹا سے دل ہے اس کا. اس چڑیا کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اس کا دل کتنا مضبوط اللہ نے رکھا. میں عرض کرتا ہوں البرٹ راس پرندوں میں وہ پرندہ جس کے پر اتنے چوڑے 12 فٹ لمبے اس کے پر ہیں. پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں سبحان اللہ. جانوروں میں سب سے بڑا جیو، خشکی کی زمین پر، خشکی میں سب سے بڑا جیو ہاتھی، 5 ٹن. آج میں حساب لگا رہا تھا، اے اللہ پاک، ایک طرف چیٹی، ایک طرف ہاتھی. چیٹی کا وزن 2 ملی گرام، ہاتھی کا وزن 5,000 کلو گرام. 5,000 کلو گرام. تو کتنی چیٹیاں آپ ترازو کے پلے میں رکھیں جو ایک ہاتھی کے برابر ہو جائیں؟ تو 2.5 ارب چیٹیاں آئی تھیں.
माशाअल्लाह, ये आज लगाया सुभान हिसाब। जी 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 देखिए दिमाग जब तक आप इस तरफ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। जी 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 हम चाहें तो गीबत में वक्त गुजारें, इनकी बुराई करें, इन पे इल्जाम लगाएं, इन पर तोहमत बांधें, इनकी बिटिया का रिश्ता तुड़वा दें, तौबा तौबा, लानत उन लोगों पर जो किसी की बेटी का रिश्ता तुड़ाएं, किसी के बेटे का रिश्ता तुड़वा दें, जो किसी के खानदान में इख्तलाफ पैदा करवा दें, शौहर और बीवी के दरमियान नऊज़ बिल्लाह ना इत्तिफाकी पैदा कर दें, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा दें। ऐ अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमा दीजिए, मोहब्बत के पैगाम को आम करने की तौफीक नसीब फरमाइए। मोहब्बत के शरर से, आमीन मोहब्बत आमीन के शरर आमीन। से दिल सरापा नूर होता है, बेशक। जरा से बीच से पैदा रियाज़े तूर होता है। बेशक बेशक मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीच से पैदा रियाज़े तूर होता है। अपना दिमाग जिस तरफ ले जाएंगे उसी तरफ अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करता बेशक, चला बेशक, जाएगा, बेशक। करता चला जाएगा। आपको किताबें मिलती चली जाएंगी। बेशक मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सबसे ज्यादा देखिए यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बड़ी तादाद में तलबा पढ़ते हैं। बेमोहब्बते पैहम कोई जोहर नहीं खिलता, बेशक बेशक रोशन शररी तिशास है खाने फरहाद। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इकबाल का ये कलाम देखिए। जी, मैं अर्ज जी, कर जी। रहा था आपसे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 22,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों की तादाद 26,000 है, ये भी इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 ईस्वी में बनी थी, लेकिन उससे पुरानी यूनिवर्सिटी मिस्र के अंदर काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा की जामे अजहर यूनिवर्सिटी है। जी, अजहर जी, यूनिवर्सिटी जी, है। जी, जी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अजहर यूनिवर्सिटी है। अजहर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वालों की तादाद 2 मिलियन है। 20 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं वहाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मालूमात 4,000 फरमाए। टीचर्स, 4,000 टीचर्स और बाकी के 4,000 खुद्दाम, 8,000 लोगों का स्टाफ है अजहर यूनिवर्सिटी में। माशाअल्लाह 1 माशाअल्लाह। खरब रुपया सालाना खर्च है उसका। 6 मेडिकल कॉलेज हैं उस सुभान यूनिवर्सिटी अल्लाह। के अंदर। सुभान अल्लाह। सब स्टूडेंट बने हैं, सब तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें शौक ही नहीं पढ़ने का, हम जानते ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, हमें मालूम ही नहीं कि पहली मर्तबा इंजेक्शन किसने लगाया, हमें मालूम नहीं पहली मर्तबा जख्म पर पट्टी किसने बांधी, हमें मालूम नहीं माइक के जरिए मेरी आवाज जा रही है, किसने माइक बनाया, किसने ये स्पीकर बनाया, किसने ये ट्यूबलाइट बनाई, किसने ये घड़ी बनाई, किसने ये चश्मा बनाया। सुभान अल्लाह हमें मालूम सुभान नहीं। अल्लाह। क्या ये सब बातें किताबों में नहीं है? दुनिया भर की बातें हम मालूम कर लेते हैं, ये खबरें वो खबरें, ये अफवाह वो अफवाह, दुनिया भर की फजूल की बातों में चाय के होटलों पर बैठ करके लफाजी कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। अरे जिंदगी बड़ी कीमती है। बेशक, बेशक। एक दिन में 86,400 सेकंड के हिसाब से आपकी जिंदगी कट रही है, बड़ी रफ्तार में जिंदगी गुजर रही है। आप 15 साल पहले ऐसे नहीं थे, आप 25 साल पहले ऐसे नहीं थे, आप 10 साल पहले ऐसे नहीं थे। बड़ी तेजी से जिंदगी गुजर रही है, रफ्ता रफ्ता हम और आप अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए फिक्र कर लें आखिरत की, आकिबत की फिक्र कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, अपना अकीदा दुरुस्त कर लें। जिनके दिल हमने दुखाए हैं बेशक, बेशक। उनसे माफी मांग लें। अपनी अहलिया का जो हक हमने अदा नहीं किया उसको अदा कर दें। महर अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं हर निकाह पढ़ाने से पहले महर के मुतालिक जरूर अर्ज करता हूँ। महर का अदा करना वाजिब है, जैसे वित्र की नमाज वाजिब, जैसे ईद की नमाज वाजिब, जैसे बकरीद की नमाज वाजिब। ईद की नमाज ना पढ़े तो आप सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, कितना बदअमल है, कितना संगदिल है। ईद के मुबारक दिन भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और वही वाजिब जब वो अपनी बीवी का महर अदा नहीं करता है, वही वाजिब छोड़ता है, तो कोई उस शख्स को बुरा नहीं कहता। सब उसकी दावत में जा भी रहे होते हैं, उसको दावत दे भी रहे होते हैं। बीवी का महर अदा नहीं किया, उसने वाजिब को तर्क कर दिया। अब्बा बन गए, बीवी का कर्ज चढ़ा हुआ है, अब्बा बन गए, नाना बन गए। हजरत हमारे यहाँ महर 8-8, 10-10 लाख रुपए बांधते हैं। नीयत ये होती है, शायद लड़के वालों की इच्छा जितना बांधो हमें तो अदा करना है नहीं। ला हौल वला कुव्वत, तो इस अस्तगफिरुल्लाह। बारे में बतलाता चलूँ, उलमा का फतवा ये है कि कोई आदमी अगर महर ज़्यादा इसलिए बनवा रहा है कि अदा नहीं करना है, तो वह आदमी अपनी बीवी से जिना कर रहा होता है। ये हमारे उलमा अहनाफ का फतवा है। इसलिए महर ज़्यादा बनना ये फ़ख्र की बात नहीं है, अदा करना फ़ख्र की बात है। अगर किसी शख्स ने इस नियत से निकाह किया कि महर अदा ही नहीं करना है, उस सूरत में उसका वो रिश्ता हलाल नहीं करार पाएगा, जी, उसका वो रिश्ता जायज नहीं होगा। नियत उसकी अदा करने की हो, भले जिंदगी भर ना अदा कर पाए, इंतकाल के बाद उसकी किसी चीज को बेचकर बीवी का महर अदा किया जाए। जी, जी, शरीयत जी। इस्लाम महर ले लेगी, हर हाल में ले लेगी। हिस्सा बखरा बाद में लगेगा, बेटा और बेटी को हिस्सा बाद में मिलेगा। बेशक। मुफ्ती का सबसे पहला काम ये होगा कि उसके कफन दफन का खर्च निकालने के बाद पहला कर्ज
بیوی کا ادا کرے ادا ہوگا بے شک. مفتی کی جرت نہیں ہے کہ کسی دوسرے غیر آدمی کا قرض اتار دے. مفتی کی ہمت نہیں ہے کہ مرحوم کے بیٹوں کو حصہ دے دے. نہیں, پہلا سوال کرے گا کہ تمہارے ابا نے تمہاری اماں کا مہر ادا کیا, جو کہ وہ قرض ہے. جی جی جی, میں عرض کر دوں آپ سے, بیوی کا مہر قرض ہے. انتقال ہو جائے بیوی کا انتقال ہو جائے, مائکے بھیجیے. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے, سسرال میں سسر بھی نہیں ہے, سالے بھی نہیں ہیں, ساس بھی نہیں ہیں, اور سالیاں زندہ ہیں, ایک سالی کٹیہار میں ہے, ایک سالی کشن گنج میں ہے, تو حکم ملا ہے شریعت کی طرف سے کہ آدھا مہر تقسیم کر کے دونوں سالیوں کے پاس جاؤ اور بیوی کا مہر ان کے حوالے کرو. مہر مائکے ہی جائے گا, چاہے وہ بہن سالی کو جائے, چاہے سالے کو جائے, چاہے سسر کو جائے. شریعت مہر نہیں چھوڑے گی. ہاں, الا یہ کہ بیوی بہوش و حواس برضا اور رغبت خوشی سے معاف کر دے, جی, خوشی سے معاف کر دے. تو بیوی کا ایسی بیٹی کا حصہ شریعت اسلام میں ہر حال میں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کے بہنوئی, آپ کے دلہا بھائی بڑے امیر ہیں, ہماری بہن بڑے خوشحال گھرانے میں چلی گئی, بہت کھیت باغ ہیں, اب ابا کی زمین جائیداد میں میری بہن کا حصہ نہیں رہا. نہیں, یہ قرآن مجید سے بغاوت ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو وصیت کرتا ہے, حکم دیتا ہے. جب ابا کی وصیت کا عالم یہ ہے کہ ہماری نمازیں بخشوا نہیں پائیں گی اگر ابا کی وصیت میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کی, تو بتاؤ اللہ کی وصیت اگر نہیں پوری کریں گے تو کون سا عذاب نہیں آئے گا. بچیوں کو پیسہ نہ دے کر, باپ کی زمین جائیداد میں سے بیٹیوں کو محروم کر کے, بتائیے ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی کہ نہیں دی؟ آج ہماری زبانوں کی تاثیریں ختم ہو گئیں, ہمارے چہروں کی نورانیت رخصت ہو گئی, ہمارے دل کا سکون, ہماری راحت. پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے, عمارت بھی اونچی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, مگر دل کو سکون نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے حقوق نہیں ادا کیے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کا حکم ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. بہنوں کا حق ادا کیجئے, بیوی کا حق ادا کیجئے, 5 وقت کی نمازیں ادا فرمائیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, شب معراج کی برکتیں نصیب فرمائے, ماہ رجب کی برکتیں نصیب فرمائے, آئندہ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں و برکتوں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں, اور تمام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں, برکتوں, نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے, اور اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنی نعمتوں کے ساتھ خوشیوں سے بھری, مسرتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ محل باڑی کو ترقی نصیب فرمائے, مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے, پڑھنے والوں کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے, پڑھانے والوں کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے تعاون کیا 10 روپے سے لے کے 1000 روپے 10,000 روپے تک, اے اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے. ہم سب کو اپنے ملک کی, سماج کی, انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے, غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دیجئے, اور جو پریشان حال ہے ان کی امداد کرنے والا بنائیے, بیماروں کی دوا لانے والا بنا دیجئے. اے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دیجئے. مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے. جو بندے ہمارے بھانجے میاں کے نسبتی بھائی صالح ہیں, عزیز محمد سفیان میاں سلمہ, جوان ہیں, اولاد نہیں ہے کوئی, جوان ہیں, وہ اسپتال میں بھرتی ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے. اے اللہ تعالیٰ آپ وہ تمام کے تمام بندے جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, اے اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں اور بندیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو جو بیمار ہیں, اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, اے اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں اور بندیوں کو اسپتال سے, اے اللہ العالمین, زندہ صحیح سلامت, اسپتال سے زندہ صحیح سلامت, اے اللہ تعالیٰ صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت, صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ہر بلا, ہر مصیبت, ہر ناگہانی, ہر فتنہ و شر, ہر بیماری, ہر انجانی بیماری, ہر وبا سے محفوظ و مامون فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون, اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز
سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا دعا ہوگی نا؟ جی ہاں جی جی جی. دعا کا حکم ہو رہا ہے. اب دعا فرما. اردو میں آپ نے دعا کر لی برکت کے طور پہ، عربی میں دعا کر لیجئے. برکت کے طور پہ عربی میں دعا کر لیجئے. آپ آمین کہیے گا. جزاک اللہ خیر. یہ بہاری کا علاقہ ہے جہاں ماشاءاللہ علماء کرام کو بھی آپ لوگ ہدیہ پیش فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور حلال روزی نصیب فرمائے. ایسا بہت کم دوسرے مقام پر نظر نہیں آتا. اور یہ میں پرسوں نرسوں لکھنؤ میں تھا اور بہار کے وہاں علماء کرام تھے جلسے میں. 19 بچوں کی دستار بندی تھی پرسوں لکھنؤ میں. میں نے عرض کیا تھا کہ بہار کے ہمارے بھائی دین کے معاملے میں ایسے ہیں کہ کرتا پہنے ہیں، تہبند پہنے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کا پیسہ ماشاءاللہ مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کے لیے جاتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، عمر دراز فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے آپ سب لوگوں کو.